بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو سورہ کی تلاوت ہوئی سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ سورہ کا ترجمہ شروع ہونے سے پہلے ہر ایمان والے کو تین چیزوں پر کمپلسری ایمان لانا ضروری ہے۔ تین چیزوں پر ہر ایمان والے کو تین چیزوں پر کمپلسری ایمان لانا ضروری ہے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرے رسالت، پورے نبیوں کو مانتے ہوئے ہمارے نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا۔ اور آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اٹھاتا۔ یہ تین چیزوں پر ایمان لانا ہر ایمان والے پر ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر رہا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا، ایمان والا نہیں۔ رسالت کا انکار کر رہا، ایمان والا نہیں۔ رسالت کا انکار میں صرف ہمارے نبی کو مانتا ہوں، پچھلے نبیوں کو نہیں مانتا، گیا انہیں۔ آخرت کا انکار، مرنے کے بعد اللہ زندگی نہیں ہے ہماری، یہاں سے ختم ہو جاتی ہماری زندگی، اگر زبان سے یا عقیدہ ہے، ایمان والا نہیں۔ ایمان والے کے واسطے کمپلسری تین چیزوں کو ماننا بہت ہی ضروری ہے، جس کے بغیر ایمان والا مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، رسالت، تمام نبیوں کو مانتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، اس کے بعد ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آخری میں آخرت، تیسری چیز آخرت کو تسلیم کرنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ تینوں کا تذکرہ کر ہے، توحید کو بھی، رسالت کو بھی، آخرت کو بھی۔ اب خصوصاً ان آیتوں میں، اب جو آیت شروع کے آیتوں جو ہی، اس میں رسالت کا تذکرہ ہے۔ رسالت سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے، دنیا میں تشریف لائے، کس مقصد سے آئے، کیا ان لوگوں کو دین کی دعوت دی، کیا ان لوگوں کو دین سمجھائے، خصوصاً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہی۔ اور ان میں وحدانیت کا بھی ذکر ہے، اگر سمجھ میں آئی تو بات ہم نا۔ تو تین چیزوں میں توحید، رسالت، آخرت، تین چیزیں ذہن میں رکھو۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، انشاءاللہ جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اب اس سے پہلے اور ایک بات سمجھا ڈالتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے دنیا میں، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہے تو یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین تھے۔ یہود و نصارہ، مشرکین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، آسان زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یعنی انجیل کو ماننے والے، اور اسی طرح توریت کو ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی اسے ماننے والے، اور کچھ لوگ زبور وغیرہ، اور اسی طرح مشرکین بت پرست، کتاب تو نہیں، ان کو بت پرست۔ اب اس میں ان کا تذکرہ ہونے والا ہے، اس کے واسطے میں سمجھایا۔ ایک کافر، ایک مشرک تھے، ایک اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب عیسائیاں، جو عیسائی ہیں، عیسائیاں جو یہودی ہیں، انہوں الگ الگ کئی کوئی ان کا تذکرہ انہوں مل کو نہیں کر کو بولے تو انہوں آسمانی کتابوں کو مانتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اسے مانتے تھے، اس کے اوپر ایمان تھا ان کا، اس وقت انہوں پکے ایمان والے تھے۔ کبھی انہوں ایمان سے ہٹ گئے، یہودیت سے ہٹ گئے، مذہب یہودیت سے، جب اس میں رد و بدل کر ڈالے، اس میں تبدیلی کر ڈالے اور وہ کتاب کو نہیں مانے، اس وقت انہوں بھی ان کے ایمان سے نکل گئے۔ اور اسی طرح یہود و نصارہ ہی نا، یہود و نصارہ برابر انہوں اس زمانے کے ایمان والے جو حضرت توریت کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے برابر تھے، لیکن بگڑ گئے کب؟ انہوں کتاب میں تبدیلی کرنے کو آگے، کتاب میں تبدیلی کرنے کے بعد خود بدل گئے، کتاب کو بھی چھوڑ ڈالے، نبی کو بھی چھوڑ ڈالے، ان کی رسالت کو بھی چھوڑ ڈالے، اس وقت انہوں بھی کافروں میں شمار ہو گئے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو یہ بات معلوم تھی کہ آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں۔ یہ توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور آخری نبی آنے والے ہیں۔ آخری نبی کی بات کو ہمیں تسلیم بھی کرنا ہے، ان کو ماننا بھی ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔
یہ بات معلوم تھا ان لوگوں کو۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کا اعلان کرے، نبی بنے، اعلان کرے، اب اس وقت یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اب یہاں ان آیتوں میں وہ تذکرہ کر رہی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب اور مشرکین، یہ جب تک ایمان میں داخل ہونے والے نہیں تھے، کب تک؟ حتی تأتیہم البینہ، اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ مطلب انہوں اہل کتاب یہود و نصارہ کٹر اپنے مذہب پر جمے ہوئے تھے، جم کر ہی اپنے دین سے ہٹنے والے، انہوں ہرگز دین سے ہٹنے والے نہیں۔ اور مشرکین بت پرستی میں ہی 360 کی انہوں پوجا کر لیا، کوئی عبادت کر لیا، کوئی انہوں ان کی پوجا وغیرہ کر رہی، اور یہود و نصارہ انہوں اپنے اس میں مست ہی۔ اور لیکن ان لوگوں کو یہ بات معلوم تھی آخری نبی آنے والے، ان لوگوں کو یقین تھا آخری نبی، کیوں؟ کتابوں میں پڑھے تھے، اہل کتاب الگ مشرکین الگ، اہل کتاب الگ مشرکین۔ اہل کتاب کون؟ جو تورات کو ماننے والے، زبور کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، آسمانی کتابوں کو کسی نہ کسی صورت سے مانتے تھے۔ یہ جو مشرک ہند خو، کافر جو ہند خو، انہوں کوئی کتاب کو نہیں مانتے، کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، اپنا بنایا ہوا، اپنا بنایا ہوا، ان کو اہل کتاب نہیں بولتے۔ اور یہ جم کر تھے، اپنے مذہب پر جمے ہوئے تھے، کب تک جمتے تھے؟ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے، جب تک انہوں اپنے مذہب سے، اپنے دین سے نہیں ہٹنے والے تھے۔ یہ بڑا قیمتی سورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی کہنے لگے، اے ابی بن کعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے میں آپ کو سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، رسول اللہ، اللہ میرا نام لے کر بولے ہیں کہ مجھے سناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابی بن کعب، ہاں اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے میں آپ کو سورہ بینہ سناؤں، یہ سورہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ میرا نام لے کر ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنے لگے، آپ بہترین انداز سے قرآن پڑھنے والے ہو۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں جب قرآن رمضان المبارک میں قرآن سنانے کا وقت آیا، رمضان میں تراویح میں قرآن سنانے کا جب موقع ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے پورا قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں سنا۔ اتنے بڑے صحابی، ان کا پڑھنا اللہ کو تک پسند تھا، ان کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا یہ سورہ کے بارے میں۔ اور اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا ہے، اے نبی یہ سورہ آپ پڑھ کر ابی بن کعب کو سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس آ کر کہنے لگے، اے ابی، اللہ نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ میں آپ کو یہ سورہ سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ میرا نام لے کر ہے؟ کہنے لگے، ہاں اللہ آپ کا نام لے کر ہیں، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بہترین سورہ۔ اور یہاں تک کہ بات کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرے، نبی بننے کا اعلان کرے۔ اب اس میں سے یہود و نصارہ میں سے بعض لوگ ایمان میں داخل ہوئے، یہود و نصارہ میں سے ایمان میں داخل ہوئے، لیکن جن کے دلوں میں کیا بولتی زداگی، ایک ہٹ دھرمی جن کے دلوں میں تھی، وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ جن کے دلوں میں ہٹ دھرمی تھی، ضد، میپن یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت ان کو نہیں ملی، ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ اور وہ دلیل کیا، بینہ کیا؟ رسول من اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے، یتلو صحفا مطہرہ، جو قرآن کی تلاوت پڑھ کر ان لوگوں کو سناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائے، یہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنائے، سننے کے بعد بہت سارے ایمان میں داخل ہوئے اور بہت ساروں کو ایمان کی دولت پیچھے نہیں ملی۔ تو میرے حال یہ مختصر آیتیں تھیں سورہ بینہ کی، انشاءاللہ ابھی بہت سورہ باقی ہے، اس میں انشاءاللہ مکمل تفصیل آئندہ آپ کے سامنے آئے گی۔ بس دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔